جنت کا شوق، جنت کی ترغیب اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ جنت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ ایسی عظیم شان جنت جس کے 8 دروازے ہیں، جس کی زمین کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی کہ تم میں سے کوئی کوڑا رکھ لے، کوڑا جس کے گھوڑے کو مارتے ہیں کتنی زمین وہ گھیرے گا، 1 فٹ 2 فٹ، فرمایا اتنی مقدار کی جگہ جنت کی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت اس زمین سے کروڑ درجے بڑی ہے، ارب درجے بڑی ہے۔ ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا یہ وہ شخص ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ مانگ کتنی جنت چاہیے، وہ یہ کہے گا مجھے اتنی دے دے، اللہ فرمائے گا اور مانگ، کہے دے اتنی دے دے، اللہ فرمائے گا اور مانگ، وہ کہے گا کہ مجھے اتنی دے دے بہت ہے، اللہ فرمائے گا جتنی تم نے مانگی ہے یہ جنت تمہاری ہے اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت تمہاری ہے۔ یہ وہ ادنا جنتی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ جنت کے محلات 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور دیگر برتن اشیاء سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اس کی مٹی میدے کی، سفید میدی کی طرح ہے۔ اس کے درخت اتنے بڑے ہیں کہ 100 سال کے مسافت پر بھی گھوڑا سوار اس کے سائے کو ختم نہ کر سکے گا۔ قرآن بیان کر رہا ہے فی صدر مخضود، بے خار بیری کے درخت، طلح منضود، تہ در تہ چڑھے ہوئے کیلے کے درخت، ظل ممدود، لمبے سائے والے، مدہامتان، گنے سیاہی مائل سرسبز، زواتا افنان، گنی ٹہنیوں والے ہرے بھرے۔ اس کے پھل ہر وقت موجود ہوں گے، ہر وقت دستیاب ہوں گے، لا مقطوعات ولا ممنوعہ، نہ روک ٹوک ہوگی نہ ختم ہوں گے۔ دنیا کے اعتبار سے رنگ اور ڈیزائن کے اسی طرح ہوگا لیکن ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اللہ فرما رہا ہے جب کبھی ان کو جو ہے کوئی پھل دیا جائے گا یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، لیکن جب کھائیں گے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ فرمایا یہ وہ جنت ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت، اس میں نہریں جاری ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں صاف شفاف پانی کی نہر ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جس میں دودھ کی نہر ہے جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور اس میں شراب کی نہر ہے جو پینے والے کو لذت فراہم کرے گی، وانہار من عسل مصفى، اور اس میں صاف شہد کی نہر ہوگی، الکوثر نہر فی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حافتاہ من ذہب، جس کے دونوں پارٹ سونے کے ہیں، ومجراہ علی الدرر والیاقوت، اور اس کا پانی موتی اور یاقوت پہ چل رہا ہے۔ اس کی مٹی زیادہ خوشبودار ہے مشک سے، اس کا پانی زیادہ میٹھا ہے شہد سے، اور زیادہ سفید ہے برف سے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر موجود ہے، میری امت اس پر آئے گی قیامت کے دن، اور اس
کے برتن ستاروں کی مانند ہے، یعنی بے شمار ہے۔ فرمایا جو ایک دفعہ اس کا پانی پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے وہ نہر جس کا ذکر قرآن اور حدیث کر رہا ہے۔ جنت کے اندر چشمے جاری ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جو باغات میں ہوں گے اور اسی طریقے سے چشموں میں ہوں گے۔ عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، زنجبیل، رحیق معین، ایک قطرہ اگر زمین پر گر جائے تو ساری کائنات کو معطر کر دے۔ اتنی بہترین اس کا ذائقہ ہوگا، بہترین خوشبو ہوگی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ جنت الفردوس کا منظر ہے۔ جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین اپنے جنتیوں کو پاکیزہ شراب دے رہا ہوگا۔ جنت کی ایک نعمت جو ہے اگر ناخن برابر زمین والوں پر ظاہر کر دی جائے تو زمین اور آسمان کے کنارے اس سے جو ہے منور اور روشن ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، پیغمبر نے تعلیم دی۔ وہاں پر حور ہے، وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہیں، وہاں پر 100 درجات ہیں، 2 درجوں کے درمیان آسمان زمین جتنا فاصلہ ہے۔ اور ایک دفعہ جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اس جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کے حوالے سے فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گئے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے کینہ دنیا میں موجود تھا وہاں وہ ہم ختم کر دیں گے۔ آمنے سامنے بھائیوں کی طرح یہ لوگ رہیں گے، میاں بیوی ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، تکیوں پر، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ماں باپ اور اولاد ایک محل میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جب جنت میں داخل ہو گئے تو اس موقع پر ان کو فرشتے سلام کریں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی جب اپنے محل میں پہنچیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا خطاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین جنتیوں سے خطاب فرمائے گا، اے جنتیوں خوش ہو؟ ہاں جی خوش ہیں۔ جو وعدہ میں نے کیا پورا ہو گیا؟ ہاں جی پورا کر دیا۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں جی سب کچھ مل گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ نعمت دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے۔ سارے جنتی حیران ہوں گے کہ اب کون سی نعمت مل رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس اعلان کو سنتے ہی جنتی اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی تمام نعمتیں ثانوی درجے پر چلی جائے گی اور اللہ کی رضا کا اعلان اول درجے پر آ جائے گا۔ ابھی یہ مکالمہ جاری ہوگا، فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، درمیان سے پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ وہ منظر ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اس طرح دیدار کرو گے جس طرح چودھویں کے چاند کا دیدار کرتے ہیں کہ اس کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے، ہر شخص اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کے دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا تم اپنے رب کا دیدار اس طرح کرو گے۔ اتنا دلچسپ، اتنا دلکش اور اتنا حسین منظر ہے الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے، اللہم آمین۔ یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ مقصود، یہ ہے وہ مطلوب جس کو ہم نے اس دنیا کی محنت کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ لہذا دنیا کو ہدف نہ بناؤ، دنیا کو ٹارگٹ نہ بناؤ، بلکہ دنیا کو ذریعہ بناؤ۔ مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا اور جنت کو بناؤ۔